ہم نے اس جنگ سے پہلے بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ انڈیا 5ویں بڑی معیشت ہے دنیا کی، اس کے پاس آلات حرب و ضرب بھی ہم سے زیادہ ہے، وہ معیشت میں بھی ہم سے 8 گنا بڑی معیشت ہے، جنگی سامان میں بھی 8 گنا بڑی معیشت ہے، وہ افواج کی تعداد میں بھی ہم سے 8 گنا زیادہ ہے۔ لہذا پاکستان کو انڈیا سے جنگ نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنی معیشت کو بڑھانا چاہیے، ہمیں تجارت کرنی چاہیے، اپنی تجارت کی بہتر پالیسیاں کرنی چاہیے تاکہ ہم ان کے مد مقابل آئیں اور بعد میں ان سے جنگ کریں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بھی ان کی اصلیت اور اوقات دکھا دی جو انڈیا کو بہت بڑی توڑ سمجھتے تھے اور انڈیا کو 5ویں بڑی معیشت سمجھتے تھے۔ لہذا اگر آپ کا دفاع مضبوط نہ ہو اور آپ جتنی بڑی مرضی معیشت بن جائیں، اگر دفاع مضبوط نہیں تو ایسی معیشت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ سقوط بغداد میں جب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا اور بغداد کو تباہ و برباد کیا تو ہلاکو خان محتسم باللہ کے اس محل میں اس کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا تو محتسم باللہ کو ہلاکو خان کی فوج نے زنجیروں میں جکڑ کر ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا۔ کھانے کا وقت ہوا، ہلاکو خان نے ایک سادہ سے برتن میں کھانا کھایا اور اس کے بعد اس نے ہیرے جواہرات کا بھرا ہوا تھال محتسم باللہ کے سامنے رکھا اور کہا کہ اس کو کھاؤ۔ محتسم باللہ یہ جو مسلمانوں کا خلیفہ تھا، اس نے قسمہ پرسی کے عالم میں کہا کہ میں اس کو کیسے کھاؤں یا اس کو کیسے کھایا جا سکتا ہے؟ تو کہا اگر کھایا نہیں جا سکتا تو پھر اس کو جمع کر کے کیوں رکھا؟ بہتر تھا کہ تو جمع کر کے ہیرے جواہرات نہ رکھتا بلکہ اپنی بہتر فوج بناتا۔ بہتر تھا کہ اس ہیرے جواہرات کو اکٹھا کرنے کے بجائے تو اپنی ایسی فوج بناتا اور ان پر یہ مال خرچ کرتا تاکہ آج جب میں اپنی فوج کے ساتھ تجھ پر حملہ کرتا تو تیری فوج اس کا مقابلہ کر سکتی۔ تو محتسم باللہ نے کہا کہ شاید اللہ کی مرضی اسی میں تھی، تو ہلاکو خان نے بڑے تم تراک لہجے میں کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو میں تیرے ساتھ کروں گا وہ بھی اللہ کی مرضی ہی سمجھنا۔ پھر تاریخ گواہ ہے کہ ہلاکو خان نے محتسم باللہ کو ایک خاص قسم کے لباس میں اونٹوں کی ٹاپوں کے نیچے روندنے کے لیے چھوڑ دیا اور اونٹوں نے اپنی ٹاپوں سے محتسم باللہ کا خاتمہ کر دیا۔ تو معیشت پر نازا ہونے والی قومیں اس وقت تک معیشت فائدہ دیتی ہے جب آپ کا دفاع مضبوط ہو، اور افواج پاکستان نے اس بات کو سچ کر دکھایا کہ ہم جو رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں اس میں بھی ان بارڈر پر کھڑے فوجیوں کا ہاتھ ہے جو ہمارے وطن کے دفاع کے لیے ہمہ وقت سرگرم عمل رہتے ہیں۔ تو آج حکومتی سطح پر اور ملکی سطح پر یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ یوم تشکر اس چیز کا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وسائل کم ہونے پر، معیشت کم ہونے پر بھی جو عزت عطا فرمائی ہے، پوری دنیا اس وقت اس سے آگاہ ہے۔